آج میں آپ کو اولاد کے لیے بہت ہی مجرب دعا بتاؤں گا۔ یہ وہ دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ تو آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ابھی تک جنہوں نے رضا اسلامک ٹیچر کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ مزید آپ کو ایسے اچھے اعمال آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، اللہ پاک آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو اور تمام مسلمانوں کو نیک صالح بنائے، متقی کا امام بنائے۔ جو لوگ پریشان ہیں اللہ پاک اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو جادو جنات کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے اور ان کی آل اولاد اہل بیت کے وسیلے سے اللہ پاک آپ سب کو کامل شفا عطا فرمائے۔ اور خصوص بالخصوص جو لوگ بے اولاد ہیں اللہ پاک اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے صدقے سے، جو وہ دعا ہے جو اللہ پاک سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی، اس دعا کا واسطہ ہے اللہ پاک ان سب کو بے اولادوں کا نیک صالح اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولاد دنیا میں ہے اللہ پاک ان کو کامل ہدایت دے تاکہ وہ اپنے والدین کا فرما بردار بن سکیں۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو آج یہ سکرین کے اوپر آپ کو ایک چھوٹی سی آیت دکھائی جائے گی۔ یہ آپ نے کرنا یہ ہے، جو لوگ کہتے ہیں یا کچھ بہنوں کو مسئلہ ہے، 18 کا مسئلہ ہے، یا جن کے ان کے شوہروں کو مسئلہ ہے، ایک تو یہ چیز ہوتی ہے کہ میڈیکل سائنس میں ان کو ایک چیز پتہ چل جاتی ہے کہ یہ چیز ہمارے اندر ہے جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی، وہ میڈیکل طور پر وہ میڈیسن کھاتے ہیں تو اللہ پاک ان کو شفا بھی عطا فرما دیتا ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے وہ میڈیسن بھی کھاتے ہیں اور ان کی وہ بیماری ختم نہیں ہوتی تو وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ان سی دعا ہے یہ تب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اکثر میری بہنوں کو اکثر آج کل بہت زیادہ یہ چیز کامن ہو چکی ہے کہ عورتوں کو 18 کی بیماری ہوتی ہے۔ اس کا جو سا ابھی تک میری نالج کے مطابق میڈیکل سائنس میں اس کا علاج اویلیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو سا اس کا علاج ہے جو روحانی طور پر کرتے ہیں، کچھ تعویذوں کے ذریعے سے کرتے ہیں، کچھ دم کے ذریعے سے کرتے ہیں، اس سے اس کا علاج ممکن ہے۔ اور اگر آپ کو آپ کا شوہر میں بھی کوئی کسی بھی قسم کی کمی نہیں ہے اور بیوی میں بھی کمی نہیں ہے، اس کے باوجود آپ کو اللہ پاک اولاد نہیں دے رہا، تو اس کا 100 مقصد اللہ تعالیٰ کی اس میں کئی ہزار حکمتیں ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے اللہ پاک آپ کو اولاد نہیں عطا فرما رہا۔ تو آج یہ جو سی آپ دعا پڑھیں گے، یہ جو آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، میرے رب مجھے اولاد عطا فرما جو نیکوں کاروں میں سے ہو۔ یہ آپ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ کلمات آپ دہرایا کریں جو آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میرا تو یہ پکا یقین ہے میرے اللہ پر، اللہ پاک آپ کو ضرور اولاد عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ ڈال کر اے میرے اللہ، یہ وہ دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ سے مانگی تھی، تو اللہ آپ نے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائی۔ ان کے صدقے سے، ان کے وسیلے سے میری جھولی کو بھی ہری بھری فرما دے۔ میرے گھر میں اولاد نہیں ہے تو اللہ پاک مجھے اولاد عطا فرما دے۔ تو اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر شک ہے تو ہمارے اندر ہے، ہماری نیتوں میں ہے۔ جب ہم اس طریقے سے اللہ پاک سے دعا نہیں مانگتے، اس طریقے سے ہم عمل نہیں کرتے، دل میں کچھ ہوتا ہے، زبان میں کچھ ہوتا ہے، تو وہ عمل بھی اثر نہیں رکھتا۔ تو پھر بعد میں ہم کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ پاک کی یہ دعا ہے، یہ کلمات ہیں، یہ اثر نہیں کر رہے، تو ان کا ان چیزوں سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور ان کی لائن کچھ اور ہو جاتی ہے۔
تو خدارا آپ اللہ پاک پر یقین رکھ کر توکل رکھ کر یہ دعا مانگے، انشاءاللہ تعالی یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے نصیبوں میں اولاد نہ ہو۔ آپ نے یہ دعا مانگنی ہے، دعا مانگنا آپ کا کام ہے، اولاد عطا کرنا اللہ پاک کا کام ہے۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو صدقے کی نیت سے لازمی شیئر کیا کریں۔ اگر آپ کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہوگی تو کسی اور بہن بھائی کو اس چیز کی ضرورت ہوگی تو وہ بڑھے گا، تو آپ کی بھی دنیا میں بھی اور آخرت میں عزت ہوگی، اور آپ کو درجات اللہ پاک آپ کے بلند فرمائیں گے، آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی، آپ کی روح میں بھی برکت ہوگی، اور آپ کے جسم میں بھی برکت ہوگی۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔